السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے سوچا کہ شاید آپ ایک ہی منظر دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہوں گے، تو کچھ چینج آنا چاہیے۔ تو جناب آج تھوڑے سے چینج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب ارجنگ فقیر میرے ہاتھ میں ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے نا، ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات انسان تھوڑا سا مایوس ہونے لگتا ہے، اور جب انسان مایوس ہوتا ہے تو زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، لگتا ہے بہت گھٹن بڑھ گئی ہے، ہر طرف کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، حبس ہو گیا ہے زندگی میں بہت زیادہ۔ تو ایک ایسے ہی سوال ہے کہ مایوسی کفر ہے یا گناہ؟ بعض اوقات پوری نہ ہونے والی دعائیں اور خواہشات انسان کو مایوس کر دیتی ہیں۔ اس مایوسی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب میرے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ جب انسان حالات، دنیا اور سب لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے اس طرح بیہیو کریں جو مجھے سوٹ کرتا ہے اور جس سے میری خواہشات کی تکمیل ہو جائے، یا انسان یہ توقع رکھے کہ حالات ہمیشہ ایسے رہیں گے کہ میری خواہشات پوری ہوتی رہیں گی، چونکہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان نیچرل ہے، اس لیے مایوسی در آتی ہے۔ اس کائنات کے جگسا پزل میں رب تعالیٰ ہر پیس کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے تاکہ کائنات اپنی اصل جگہ پر قائم رہے۔ جب ہم بحیثیت ایک پیس دوسرے پیس کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے، ناکامیاں آتی ہیں اور مایوسی جنم لیتی ہے۔ لیکن متوکل لوگ مایوسی سے بچے رہتے ہیں۔ توکل کی 3 گھاٹیوں میں سے آخری گھاٹی تفویض ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے تمام ارادے، آرزوئیں، چاہتیں اور خواہشات رب کے ارادوں، چاہتوں اور خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو انسان توکل میں آگے جائے اور اپنے ارادوں اور خواہشات کو رب تعالیٰ کے ارادوں اور خواہشات کے ماتحت کر دے۔ ایسا انسان مایوسی سے بچا رہے گا۔ تو میرے بہت اچھے ناظرین، شاہ صاحب نے بہت ہی کمپریہنسو اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ہم مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ جو توکل کرنے والے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کام میری مرضی کے برعکس ہو رہا ہے تو اس میں بھی میرے رب کی مرضی ہے، رضا ہے، یہ میرے رب نے میرے لیے چوز کیا ہے۔ اور آپ کبھی یہ ضرور ایکسپیرینس کیا کیجئے کہ زندگی میں جب بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، بلکہ سمجھ آ بھی رہی ہو، تو اپنے سارے معاملات صبح جیسے ہی ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو اس وقت آپ میں سے بہت سے لوگ آنکھیں کھولتے ہی کچھ پڑھتے ہوں گے، ان میں سے ایک دعا ہم ضرور کر لیا کریں: اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اپنی سوچ، ارادے، عمل، خیال، ہر چیز کو تیرے حوالے کیا، کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے۔ اللہ کریم مجھے میرے اختیار کے حوالے مت کرنا، اور اپنے کرم سے مجھ پہ توجہ فرما، مجھے وہی عطا کرنا جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اے اللہ کریم جو بھی تو مجھے عطا کرے مجھے اس پہ راضی رکھنا۔ یقین کیجئے جب ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اور اسی طرح سے یہ پریکٹس ہم بار بار کیا کریں، جہاں کچھ لگے کہ حالات کچھ ناموافق ہونے والے ہیں، انفیوریبل ہونے والے ہیں، کچھ چیزیں ایسی زندگی میں ہونے جا رہی ہیں جو شاید بہتر نہ ہوں، فوراً اللہ کے حوالے خود کو پھر سے کر دیا کریں: اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، سب تو جانتا ہے،
سب تو دیکھ رہا ہے، کیا میرے لیے بہتر ہے؟ اللہ کریم مجھے خیر عافیت عطا کرنا، مجھے بہتری عطا کرنا اور مجھے اس پہ راضی رکھنا۔ بعض اوقات میرے اچھے ناظرین کوئی چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے لیکن ہم اس پہ راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہمیں بہتر لگ نہیں رہی ہوتی، اور بعض اوقات ایک چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی اور ہم اس پہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اور بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمارے لیے بہتر تھی ہی نہیں، اس میں ہمارے لیے خیر اور نفع نہیں تھا۔ تو اللہ کے حوالے کرتے رہا کریں، پھر رزلٹ مرضی کے خلاف بھی ہو، مرضی کے برعکس بھی ہو، تو بندہ اتنا بے چین نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے میں نے رب کے حوالے کیا تھا، اور رب کے حوالے جب کوئی کام کر دیا جائے تو اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے لیے کوئی گھاٹا ہو، کوئی نقصان ہو، کوئی خسارہ ہو، پھر اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے، وقتی طور پہ چاہے نظر نہ آئے لیکن آگے چل کے نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کا سکون برقرار رہتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ چوز کیا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو متوکلین میں شامل فرمائے، جو یقین والے ہیں ان میں شامل فرمائے، جو اس کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں، جو بڑے شکر گزار ہیں ان میں شامل فرمائے۔ اور دل کا اطمینان زندگی کو کتنا آسان، کتنا سہل، کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کسی کے اعمال کے نتیجے میں اس کو کیا مل رہا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر اس کے اندر بے چینی اتر رہی ہے، زندگی میں بے چینی آ گئی ہے، تو وہ ضرور ریویو کرتا رہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے زندگی میں مجھ سے، جو مجھے ٹھیک کرنا ہے، سدھارنا ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے اعمال کی توفیق کم ہونے لگتی ہے جب زندگی میں کچھ غلط اعمال ہونے لگتے ہیں اور ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا، اور دوسرا دل بے چین رہنے لگتا ہے، بے سکون رہنے لگتا ہے۔ جب بھی کبھی ایسا لگے تو اپنے آپ کو ضرور دیکھیں، محاسبہ کریں کہ کیا ایسا ہے جو کچھ غلط ہو گیا ہے اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ سکون میرے اچھے ناظرین بہت بڑی دولت ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے متوکل ہوتے ہیں، ایسے یقین والے اور ایسے سکون والے، اتنے بلیسڈ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بس آج ہم چلے جائیں گے، لیکن ان کے اندر اتنا ٹھہراؤ، اتنا سکون ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اللہ کے کرم سے ہے۔ اللہ کریم اپنے ایسے ہی بندوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔